السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ یوسف سے متعلق کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ سورہ یوسف یہ مکی سورہ ہے، اس میں کل 111 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا بہترین قصہ بیان فرمایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص کا مطلب سب سے بہترین قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ حسد کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، آدمی صبر کرے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کیا۔ اسی طرح سے نفس امارہ سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، ہمیشہ برے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے، تو نفس امارہ سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کی جو خطرناکیاں ہیں ان سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ صبر کا بہترین انجام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس قدر صبر سے کام لیا۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ محسنین کے، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ اسی طرح سے علم کی فضیلت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتلائی، اسی کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر، سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں، اس قصے کی شروعات ایک خواب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب انہیں آگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، ورنہ تمہارے بھائی تمہارے خلاف چالیں چلنے لگیں گے۔ مفسرین نے
یہاں ایک بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بڑی نعمت حاصل ہونے والی ہو، کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہو، کوئی بزنس میں بڑی ڈیل ہونے والی ہو، تو ایسی صورت میں حاسدین کے حسد سے اس خوشخبری کو بچاتے ہوئے ان سے چھپانا چاہیے۔ جو آپ کا برا چاہتے ہیں، جو آپ سے حسد اور جلن رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اس خوشخبری کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں تو اپنے خیر خواہوں کو آپ وہ خوشی کی خبر شیئر کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب والد محترم کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو بتایا، تو یعقوب علیہ السلام نے تاکید کیا، کہا بیٹا سمجھ گئے کہ ایک نہ ایک دن میرے اس بچے کو اللہ تعالیٰ اونچی شان اور عزت و سرفرازی عطا فرمائے گا۔ تو کہا بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ تو اگر ہمیں کوئی کامیابی ملنے والی ہو، کوئی نعمت ملنے والی ہو، تو نعمت ملے تک لوگوں سے اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ حسد کریں گے، جلن رکھیں گے، اور جو ہمارا برا چاہتے ہیں ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس قصے کے اندر یہ تعلیم بھی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مفسرین نے خواب کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اس قصے کی روشنی میں اگر ہم اور آپ میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے، کسی کو اچھا خواب نظر آئے، تو خوشی کا خواب، اچھا خواب ہو، تو اس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا خواب آئے تو بولیے، اچھا خواب آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ جب آپ اچھا خواب دیکھیں تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور نیک اور معتمد اور خیر خواہ آدمی کے سامنے ہی اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، ہر کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر برا خواب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ برا خواب ہو، ڈراؤنا خواب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام، آپ برا خواب دیکھیں، ڈراؤنا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، اپنے بائیں طرف لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھو تھو کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام، اپنی کروٹ بدل لینا چاہیے۔ کروٹ بدلنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس خواب کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے حق میں کچھ برا لکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دے گا، اس شر کو اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کروٹ بدل لینا چاہیے۔ اور اگر پھر بھی جو ہے اس ڈراؤنے خواب اور برے خواب کو دیکھنے کے بعد ہمیں راحت حاصل نہ ہو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں سکون نہ ملے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تعلیم دی ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ رات میں ہم نے خواب دیکھا، سب کچھ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا، کروٹ بھی بدل لیا، بائیں طرف تھکا بھی دیا، پھر بھی ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرمائے گا، اور جو پریشانی اور جو ہے ہمیں جو الجھن پہنچی ہے خواب کی وجہ سے، نماز کی برکت سے وہ الجھن دور ہو جائے گی۔ اور برے خواب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنا برا خواب کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارا برا چاہتے ہیں ان سے تو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جیسا بول دے گا خواب کا ویسا ہی مطلب سامنے آئے گا، لہذا خوابوں کے تعلق سے یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔
دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یوسف علیہ السلام کا جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قمیص کا لفظ استعمال فرمایا، قمیص، فلما رأى قمیصہ۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں سورہ یوسف کے علاوہ قمیص کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ پورے قرآن میں سورہ یوسف کے علاوہ قمیص کا لفظ اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ قمیص کے معنی کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس کے بارے میں مفسرین نے بڑے اہم نقطے اور بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بچپن میں بھائیوں نے سازش کے طور پر استعمال کیا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال لیا، ان کا جبہ نکال لیا اور ایک جانور کو مار کر اس کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتے میں لگا دیا، اور آ کر باپ کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے رونے لگے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ گواہ بنا کہ یوسف علیہ السلام کو مارا نہیں گیا ہے، بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، بلکہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو امید کہاں سے بدھی؟ اسی کرتے سے بدھی، کیونکہ کرتا بالکل صحیح سالم تھا، اس میں صرف خون لگا تھا، کہیں سے پھٹا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سمجھدار انسان تھے، عقل مند تھے۔ انہوں نے کرتا دیکھ کر، جبہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اگر بھیڑیا نے ان کو کھایا ہوتا تو پہلے ان کے کپڑے کے ساتھ چھیڑخانی کرتا، پہلے کپڑا پھٹتا، مگر کپڑا تو بالکل صحیح سالم ہے۔ تو کرتا کو صحیح سالم دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ضرور جو ہے ان کے ساتھ سازش کی گئی ہے، اور اس خون کو انہوں نے جھوٹا خون قرار دیا۔ بدم کذب، جھوٹا خون، یہ خون جھوٹا خون ہے، اور ان کو یہ امید بدھ گئی اسی کرتے کو دیکھ کر کہ ہو نہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، پر کہاں ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، اس کا علم نہیں، مگر کرتے سے ان کو یہ امید بدھ گئی۔ اور آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا سبب ثابت ہوا، ان کا وہی کرتا بے گناہی کا سبب ثابت ہوا۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر نعوذ باللہ گھناؤنا الزام لگایا، تو فیصلہ کرنے والے نے کرتے کو دیکھ کر فیصلہ کیا، کہا دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو غلطی یوسف کی ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا سب کے سامنے لایا گیا اور چیک کیا گیا تو کرتا کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو غلطی کس کی ثابت ہوئی؟ زلیخا کی ثابت ہوئی۔ تو وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا سبب بھی بنا۔ آپ دیکھیں قدرت کی کاریگری، قدرت کا کرشمہ، اور اللہ رب العالمین کے فیصلے دیکھیں۔ اور آگے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے لوٹنے کا سبب بنا۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے غم میں جو ہے ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی آنکھوں پر جو کالا پن ہے اس پر پردہ پڑ گیا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ تو جب قصے کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قاصد کے ذریعے سے اپنا کرتا، اپنا جبہ دے کر مصر سے کنعان بھیجا اور کہا کہ اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، میرا یہ کرتا میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ تو جیسی ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر یوسف علیہ السلام کا کرتا، ان کا جبہ پڑا،
حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھنے والے ہو گئے، نہ کسی ڈراپ کی ضرورت، نہ آپریشن کی ضرورت، نہ کسی علاج کی ضرورت۔ وہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹنے کا سبب بن گیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک کرتے کے ذریعے سے، ایک قمیض کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس کس طریقے سے فائدہ پہنچایا اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے، یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کے ذریعے سے چاہتا ہے بندے کو عزت، کامیابی اور نجات عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کرتے کے ذریعے سے یہ انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں ہم نوجوانوں کے لیے بڑا بہترین سبق ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر بے قصور اور پاک دامن اور عزت دار بندے تھے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر تھے۔ زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ کس کس طرح سے پھنسانا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ دنیا میں جس بندے کو کوئی حسین و جمیل خوبصورت عورت، حسب و نسب والی، اونچے گھرانے اور اچھے خاندان والی مالدار عورت خود برائی کی دعوت دے، خود برائی کا آفر دے۔ دیکھیے کئی باتیں، عورت خوبصورت، اچھے خاندان والی، اونچے گھرانے والی اور مالدار، اور خود برائی کی دعوت دے، تو ایسی صورت میں کسی بھی نوجوان کا بچ پانا بہت مشکل ہے۔ مگر نوجوان اس وقت کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نوجوان کا یہ کردار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی وہ صفات پائی جا رہی ہے۔ زلیخا نے دروازہ بند کر دیا۔ زلیخا خود ایک خوبصورت عورت تھی اور جو ہے شاہی انداز سے زندگی گزار رہی تھی۔ مصر کے بادشاہ کا جو وزیر تھا، وزیر کی بیوی تھی، دولت کی، مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دروازہ بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دیا۔ وقالت حیت لک، کہا میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے لیے تیار ہوں، آپ جو کرنا چاہے کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہی بات کہی تھی انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اسی چکر میں ان کا کرتا پھٹا، زلیخا نے پیچھے سے کرتا کھینچا۔ بعد میں بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ تو معلوم ہوا نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ ان واقعات پر غور کرنا چاہیے، دل میں اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ ہر لڑکی کے تعلق سے، ہر بچی کے تعلق سے سوچنا چاہیے جیسے ہماری بہن ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے، جیسے ہماری ماں ہے یہ بھی کسی کی ماں ہے، جیسے ہماری بیٹی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے، یہ خیال پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ برائیوں کی طرف ہمارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم سب کے لیے یہ بھی بہت عبرت کی بات ہے۔ ایک آخری بات، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے،
بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کرتا ہوں، مشاورین میں، حکومت کے جو بہترین مشورے ہوں گے، مشورہ کمیٹی میں آپ کو شامل کریں گے، آپ کو اپنے خاص اور مقرب لوگوں میں شامل کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ سے عہدہ طلب کیا، کہا اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سلامت آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے، وزیر خزانہ یعنی فائننس منسٹر بنا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ مانگا۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ پوچھنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خود عہدہ پوچھے، جو خود کوئی پوسٹ پوچھے تو اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، اس کو پوسٹ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ خود عہدہ پوچھنے والا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، خیانت کرے گا۔ مگر یہاں حضرت یوسف علیہ السلام خود بادشاہ سے کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے۔ اور فائننس منسٹری یہ بڑی اہم منسٹری ہوتی ہے، خزانوں کی پوری ذمہ داریاں، پورا دیکھ ریکھ، پورا حساب کتاب اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ معمولی عہدہ نہیں، بہت بڑا عہدہ، خزانچی کا عہدہ بہت بڑا عہدہ اور بہت امانت داری والا عہدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، انہوں نے خود عہدہ مانگا۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کے پورے حالات پر غور کیا، غور کرنے کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ حکومت میں اس وقت جو دھاندلی ہو رہی ہے اور سرکاری مال کا جس طرح سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جو لوگ پہلے سے عہدوں پر براجمان ہیں، وہ لوگ جس طرح سے بے ایمانی، چوری، ڈکیتی کا کام کر رہے ہیں، اگر ایسا ہی معاملہ رہا اور ان کو اسی طرح سے منمانی کرتے ہوئے چھوڑ دیا گیا تو 7 سال جو قحط سالی والے آئیں گے، آخر ان قحط سالی والے 7 سالوں میں لوگوں کا کیا حال ہوگا، عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام تو بھوکے مر جائے گی، عہدے داروں کے جیب بھریں گے مگر عوام بھوکے مر جائے گی۔ لہذا ایسی صورت میں سب سے اہم عہدہ فائننس منسٹری کا عہدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے اس کے لیے سب سے مناسب، سب سے موضوع اور سب سے بہتر آدمی، سب سے امانت دار تھے۔ انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں کہ مال کو کس کس طرح سے خرچ کیا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس عہدے کے لائق سمجھا، اور ان کے علاوہ اس وقت وہاں کی حکومت میں کوئی اس عہدے کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود عہدہ طلب کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں کوئی شخص اس عہدے کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا، اتفاق سے ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے تو ہم خود عہدے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے گزارش کیا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجیے۔ بہرحال بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ وہ بھائی جن کو بھائیوں نے معمولی سمجھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جن کو مسافروں کی جماعت نے معمولی سمجھ کر چند پیسوں کے عوض مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا تھا، اور وہ ہیرا جس کی اہمیت کا اندازہ زلیخا کو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بھائی کو، اس یوسف علیہ السلام کو اتنی عزت دیا کہ ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔
اللہ نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، حالات کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، ان کے خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی، اور 11 بھائیوں نے باقاعدہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور والد اور والدہ نے بھی ان کے لیے سجدہ کیا۔ یہ جو سجدہ تھا اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی، تعظیم کا سجدہ، عزت افزائی کا سجدہ۔ پہلے زمانے میں، پہلے نبیوں کی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اور عبادت کا دوسرا سجدہ ہوتا ہے عبادت کا۔ ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عبادت کا سجدہ۔ تو پہلے کی شریعتوں میں عبادت کا سجدہ جائز نہیں تھا کسی کے لیے، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے، مگر تعظیم کا سجدہ جائز تھا۔ مگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی کے لیے کسی طرح کا کوئی سجدہ جائز نہیں ہے سوا اللہ کے۔ نہ تو تعظیم کا سجدہ جائز ہے نبی کی شریعت میں، اور نہ ہی عبادت کا سجدہ جائز ہے۔ یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اسباق ہیں، تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کو بھی، سورہ یوسف کو بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے چھپے ہوئے گوشے انشاءاللہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے بہترین واقعات سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں صحیح معنوں میں تیرا ڈر اور تیرا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی مشکل حالات میں ہمیں صبر، ہمت اور برداشت، استقلال اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور کیریکٹر کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔